العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن رب من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات پڑھ سیدہ ہے متوجہ جناب کہ کل سے متصل ہو جائیں اور بات آگے بڑھ جائے. سیدہ ابتدا اور انتہا کی حدود سے آگے کا راز ہے. سیدہ حدود و قیود سے پاک ہستی کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں حضور؟ پاک ہستی کا نام ہے. مکان اور لا مکان سمجھتے ہیں نا، مکان اور لا مکان کو. مکان اور لا مکان، شے اور لا شے، عدم اور وجود اور عدم، یہ سب چیزیں بی بی کے وجود مقدس کے آگے ایک ذرے سے زیادہ نہیں. سمجھ، ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیے تاکہ آپ کی توجہ رہے. شیخ اصفہانی نے ثمرات الحیات میں ایک حدیث لکھی، کیونکہ ابھی آپ راز سننے کے لیے متوجہ نہیں تھے تو میں نے بات کو بدل دیا اور میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے گزارش پیش کی کہ شیخ اصفہانی نے ایک حدیث لکھی ہے رسول کی. وہ فرماتے ہیں ختمی مرتبت نے. یہ ختمی مرتبت کون ہے جسے آپ رسول اللہ کہتے ہیں؟ یہ ہے کون؟ اس ہستی کا تعارف کیا ہے؟ اس ہستی کا تعارف کیا ہے؟ صرف محمد الرسول اللہ نہیں حضور، صرف محمد الرسول اللہ نہیں. ایسا عین علم طاہر بادشاہ کہ مقام کعبہ قوسین پہ کھڑے ہو کر اللہ سے علی علی سنتا رہا. اللہ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا رسول کہ لفظ شہید جس کی صرف زبان کا لفظ ہو، ایسا طاقتور ترین رسول کہ کہے اللہ ہے تو پھر اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نبی، ایسا محترم رسول، ایسا محترم رسول. وہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے پروردگار نے ارشاد فرمایا، او میرے محبوب، اگر کوئی شخص اپنے بستر پر صبح اپنی آنکھیں ملتا ہوا نیند کے خمار میں بیدار ہو
اور وہ آنکھیں کھولتے ہی کہے رسول کی بیٹی کے دشمنوں پر لعنت ہے، تو میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں اے کرام کاتبین اپنے رجسٹر بند کر دو، آج جو مرضی کرے سرکار اللہ غنی ہے ادھر سمجھ رہے۔ تو آپ سیدہ کا تعارف تب تک نہیں لے سکتے تب تک جب تک آپ تبرہ اور تولہ کو نہ سمجھ لیں۔ سمجھ لیں، تولہ اور تبرہ کو نہ سمجھ لیں تب تک شہزادی کی محبت کا دعویٰ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کسی کا قاتل ظاہر ہوا، اس قاتل کے چہرے پر اسلام کا غلاف ہے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے لیکن تبرہ گالیوں کو نہیں کہتے، تبرہ برا بھلا کہنے کو نہیں کہتے، تبرہ بیزاری کا نام ہے، تبرہ بیزاری کا نام ہے۔ اس قدر منزل حاصل کیجئے کہ تبرہ کرتے ہوئے آپ کو کسی کا نام ہی نہ لینا پڑے۔ بے شمار سب سے بڑی آج عبادت ہی یہی تھی، سب سے بڑی عبادت ہی یہی تھی کہ سیدہ کون ایسا صاحب ایمان ہے اور مسلمان ہے جو یہ کہنا پسند نہیں کرے گا کہ نبی کی بیٹی کے دشمنوں پر لعنت۔ کوئی صاحب ایمان، کوئی صاحب اسلام، یاد رکھیے گا ایمان اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام اور شے ہے، ایمان اور شے ہے۔ کیا سورہ حجرات میں اللہ نے نہیں فرمایا اے میرے نبی یہ جو عرابی تیرے پاس آئے بیٹھے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اے رسول ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے اسلام لائے۔ ایمان تو تمہارے ابھی دلوں سے بھی نہیں گزرا، یہ اللہ نے کہا ایمان تمہارے دلوں سے بھی نہیں گزرا۔ تو پتہ چلا اسلام زبان کی بات ہے اور ایمان دل کی بات ہے۔ سمجھ رہے نا، سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ تو اب ہمیشہ فرق رکھیے گا، فرق رکھیے گا کہ آپ محمد و آل محمد کو اسلام سے مان رہے ہیں یا ایمان سے مان رہے ہیں۔ اور جب آپ ایمان سے مانیں گے تو پھر آپ کو تبرہ کا پتہ چلے گا، پھر جا کے پتہ چلے گا کہ تبرہ کتنی بڑی عبادت کا نام ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم تو لفظ لعنت کو بھی نہ سمجھے، ہم نے سمجھا یہ شاید کوئی برا لفظ ہے، لعنت ہم نے سمجھا یہ برا لفظ نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اللہ جب کوئی لفظ کہتا ہے تو کیا وہ حقیقت میں ڈھل نہیں جاتا؟ کچھ نہ کچھ تو بن جاتا ہے نا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کوئی لفظ بول لے اور وہ حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں بالکل تیزی نہیں کروں گا، میں نے کل سے آپ کو کہا نا میں تیزی نہیں کروں گا، مجھے کچھ عرض کرنا ہے، باقی باتیں آپ ماشاءاللہ خود کفیل ہیں، آپ کو خود بھی آتی ہیں، آپ سنیں گے بھی صحیح۔ سرکار لعنت کیا ہے؟ لعنت کیا ہے؟ اچھا لعنت کبھی اچھوں پر پڑی نہیں نا، تو کتنی سمجھدار ہے۔ یعنی کتنی عالم ہے کہ میں نے صرف لعنت کہا، رسول کہتے ہیں وہ ڈھونڈ لیتی ہے کہ اسے کس پہ پڑھنا ہے۔ سرکار وہ ڈھونڈ لیتی کہ کسے، ہاں تو لعنت کتنے بڑے عالم، لعنت کتنی بڑی عالم۔
میرا تو لاکھوں سلام ہو لعنت پر جس نے اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضور 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 اگر سننے کے لیے بیٹھے ہو سرکار، تو جب یہ لعنت اللہ نے کہا تو کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہوا نا۔ اب اللہ نے کب لعنت کا لفظ استعمال کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے جب شیطان نے کہا، اچھا اب سنو شیطان نے کیا کہا۔ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحمان ہے اپنی مخلوقات پر، غصہ تو کرتا ہی نہیں، غصہ تو کرتا ہی نہیں۔ اللہ نے اس سے کیا کہا؟ اللہ نے اس سے کہا تم نے سجدہ نہیں کیا، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم نے تکبر کیا یا تم ہو ہی کافروں میں سے۔ آدم ابھی آیا ہے، اسلام ابھی ظاہر ہوا ہے، شیطان ابھی ابھی شیطان بنا ہے۔ یہ آدم اور شیطان سے پہلے کافر کون ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم نے تکبر کیا یا تم کافروں میں سے ہو۔ تو اللہ کی نظر میں اس وقت بھی کوئی کافر ہے تو وہ کتنے بد کافر ہوں گے جو وجود میں آنے سے پہلے بھی کافر ہیں۔ سرکار سمجھ رہے ہیں؟ یا گزارش پہنچ رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میری قوم کا وقت بڑا قیمتی، یہ عبادت میں گزرتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو لعنت اللہ نے کیا کہا؟ تم نے تکبر کیا یا کافروں میں سے ہو۔ تو پتہ چلا دو چیزیں محمد و آل محمد کے نہ ماننے والوں کی صفتیں ہیں، ایک تکبر، غرور، اور ایک کفر۔ یہ دونوں اگر انسان میں آ جائیں تو انسان محمد و آل محمد کا دشمن ہو جاتا ہے۔ غرور غرور، لیکن یہاں تکبر میں ایک خوبصورت حدیث یاد آ گئی۔ رسول خدا پروردگار کے اسماء لے رہے تھے، اسماء الحسنہ، کہ اچانک جب رسول نے کہا نا المتکبر، مسجد کھڑی ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تکبر تو بری چیز ہے، لیکن اللہ نے ہم پہ حرام کیا ہے کہ غرور نہیں کرنا، اور اپنا نام رکھ لیا ہے مغرور۔ تکبر، متکبر، اپنا نام رکھ لیا ہے متکبر، اور ہمیں منع کر دیا ہے کہ تکبر نہ کرنا۔ تب مسکرائے نبی اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اسی لیے نبی کی ضرورت ہے، کتاب کافی نہیں۔ اسی لیے ہادی کی ضرورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ نے جب میرے نور سے علی کا نور الگ کیا تو اللہ نے نگاہ ہیبت علی کے نور پر ڈالی، نگاہ ہیبت علی کے نور پر ڈالی، تو اللہ نے اپنے جلال میں خود ہی کہا انا المتکبر، میں تکبر والا ہوں، کون ہے جو علی کو ظاہر کرے؟ ہائے 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 حیداری سمجھ رہے نا سرکار؟ تو کہا علی کی وجہ سے اللہ نے اپنا نام رکھا المتکبر۔ سمجھ رہے ہو نا حضور سرکار؟ تو پھر کیا ہوا؟ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا سورہ سعد پڑھ لیجئے گا، سورہ نساء پڑھ لیجئے گا، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو ساری چیزیں اکٹھی مل جائیں گی۔ کیا کہ شیطان نے مکالمہ کیا رب سے، میں اس کا سجدہ نہیں کروں، میں نے سجدہ نہیں کروں۔ کیوں؟ اس لیے اب اللہ نے آواز دی اس کا سجدہ نہیں کرو گے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تم اس کا سجدہ نہیں کر،
میں نے اسے کون سے نہیں بنایا؟ آدم کو میں نے کون سے نہیں بنایا؟ دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تم اس کا سجدہ نہیں کرو گے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے؟ اس نے کہا تیرا سجدہ کروں گا، تیرے بغیر کسی کا نہیں کروں گا، تیرے بغیر کسی کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اس نے اللہ مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ کو تو اللہ کہتا رہا اور کہتا رہا تیرے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ کتنا بڑا پکا مسلمان سرکار، کتنا سخت اسلام اس کا، کتنا پکا مسلمان کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ کتنا بڑا پکا، اور اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا، تو سجدے کے لائق ہے، میں تیرا سجدہ کروں گا۔ اللہ نے کچھ نہیں اسے کہا۔ اللہ نے پھر کہا تم جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کا سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ اللہ نے کہا تم ظالموں میں سے ہو گئے ہو، یعنی تم نے خود قیاس کر لیا ہے کہ میں افضل ہوں، تم نے خود ہی سوچ لیا ہے، تم نے خود ہی سوچ لیا ہے کہ میں عالم ہوں، خود ہی سوچ لیا ہے کہ تم علم رکھتے ہو۔ تب اللہ نے کہا تم نے تکبر کیا یا تم نے اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھا؟ سورہ سواد میں کہا اللہ نے عالین کیا ہے میرے بھائی؟ علی کی جمع، کہ جہاں کچھ علی تھے تم نے ان کے برابر اپنے آپ کو سمجھا کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو تم نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو تم نے بھی نہیں کیا کہ میں عالین میں سے ہوں؟ نہیں، تم عالین میں سے نہیں ہو۔ تب اس نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، کیسا خبیث تھا، کہتا ہے اے اللہ تیری عزت کی قسم، غوا تم نے ہی مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ پہ الزام لگانے لگا کہ تو نے نہیں چاہا کہ میں صاحب ایمان ہو جاؤں، غوی میں اگر گمراہ ہو گیا ہوں تو تیری وجہ سے ہو گیا ہوں، یعنی خیر و شر کا الزام اللہ پہ لگا دیا کہ خیر و شر تیری طرف سے ہے، تو چاہتا تو میں ہدایت یافتہ ہوتا، تو نے نہیں چاہا تو میں گنہگار ہو گیا۔ کہا غوی تم نے ہی گمراہ کر دیا مجھے۔ اور پھر کہنے لگا تیری قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ کوئی جانتا تھا کوئی صراط مستقیم ہے؟ کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور جو کوئی تیری صراط کی طرف آئے گا میں اسے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے اس پر حملہ کروں گا اور اسے تیری صراط کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ پوری تفاسیر نے لکھا کہ اللہ نے، رسول نے 20 مرتبہ فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے جہاں بھی صراط مستقیم کہا ہے وہ میرے بھائی علی کا نام ہے۔ تو شیطان نے کہا میں علی کی طرف نہیں آنے دوں گا، میں علی کی طرف نہیں آنے دوں گا۔ جب اللہ نے یہ سنا تب اللہ نے کہا میں تو تمہیں صرف کافر سمجھ رہا تھا، تو اللہ کے دشمن اور اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے، جا راندہ درگاہ ہے، تجھ پر لعنت ہے۔ اب اللہ نے کی ہے لعنت تو کیا یہ فقط لفظ ہے؟ نہیں، اللہ نے کوئی ایسی طاقت خلق کر دی ہے جو محمد والے محمد اور خدا کے دشمنوں کو ڈھونڈ کر سزا دیتی ہے۔ تو پھر معاف کریے گا، میری ذاتی رائے ہے کہ لاکھوں سلام ہو لعنت پر۔ چرکھار سمجھ رہے نا گزار؟ تو جو تبرہ تم کرتے ہو اب وہ کہاں گیا جو تم گالی گلوچ نکالتے ہو؟ یہ تو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ پاک ہے کہ وہ کسی کو گالی نکالے۔
تو پھر سمجھو کہ تم کتنی بڑی عبادت کر رہے ہو کہ امام کہیں درود پڑھنا بے شک چھوڑ دو، لعنت کرنا نہ چھوڑنا۔ سرکار ابا سلط نے پوچھا تھا، ماں جب یار کیا کروں، ایک بات سے دوسری بات اور دوسری سے پھر تیسری بات، اور مضمون بیچ میں، مضمون محمد و آل محمد مضمون نہیں ہیں، عبادت ہیں، وہ ذکر ہیں، مضمون اور کہانی نہیں ہیں، یہ وجود خدا کی دلیلیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ انہیں کہانی نہ سمجھیے، انہیں مضمون نہ سمجھیے، یقین کیجئے محمد و آل محمد کو ہم، اچھا بادشاہوں کا ایک فرمان سن لیجیے، اب میں کیا کروں، جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے مجھے آپ کو تیار کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ معصوم کے اس قول کا میں کیا مطلب لوں کہ خبردار ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو، اور خبردار ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا، نہ ہم رب ہیں نہ ہم مخلوق ہیں، اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے، کتاب نہیں، جو تمہارا دل چاہے ہمارے بارے میں کہتے رہو، ایک سمندر سے چڑیا کتنا ایک لے لے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ مومن ہر شے سے افضل ہے، مومن ہر شے سے افضل ہے۔ یہ میں جہاں بیٹھا ہوں میں افضل نہیں ہوں، آپ افضل ہیں، کیونکہ میری تو کلائی صادق کے ہاتھ میں ہے۔ کیا کہا، کہاں سے کہا، کیوں کہا، ہم نے کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا، تو میں لفظ لفظ کا قیدی ہوں۔ لیکن آپ وہاں بیٹھ کر ان کے بارے میں جو عشق کرتے رہیں تو میں مسکرا کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ، درود۔ مامون رشید نے کیا کہا تھا امام سے، رضا بادشاہ سے؟ کہنے لگے اے بادشاہ آپ کتنے بلند مقام ہیں کہ آپ پر امت درود پڑھتی ہے۔ مامون رشید نے امام رضا سے کہا، امام کھڑے ہو گئے اپنے تخت سے اور کہا بڑے جلال سے، مامون یہ تم نے کیا کہا کہ ہماری فضیلت ہے کہ امت ہم پہ درود پڑھتی ہے؟ امت ہم پہ درود پڑھتی ہے، یہ فضیلت ہے ہماری؟ نہیں، یہ ہماری فضیلت نہیں ہے، یہ درود کی فضیلت ہے کہ وہ ہم پہ پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ رہے سمجھ رہے ہیں حضور؟ کون سی معرفت کی منزل پہ ہیں آپ حضور؟ کہا یہ درود کی فضیلت ہے کہ وہ ہم پر پڑھا جاتا ہے، ہم پہ پڑھا جاتا ہے، ہماری فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اسی امام صادق بادشاہ نے فرمایا تھا، کہا اے درود پڑھنے والے تیرے بچوں کا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تیرے روزی روٹی کا کیا حال ہے؟ تیری صحت کا کیا حال ہے؟ اور جو ساتھ بیٹھا لعنت کر رہا تھا دشمنوں پر، اس کی طرف منہ ہی نہیں کیا، وہ رونے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امام نے کہا اب میں روؤں گا کہ تو نے عبادت چھوڑ دی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مفہوم تبرہ واضح ہوا آپ پر؟ سرکار اس پہ بے شک یہی بڑی عبادت اور افضل ترین عبادت ہے جسے رد نہیں کیا جاتا، کیونکہ پروردگار نے اسے شروع کیا، پروردگار نے اسے شروع کیا اور ہادی کے دشمن پر شروع کیا، اپنے منکر پر نہیں کیا۔ اس لیے علماء عرفا کو اگر کبھی کوئی محفل ہوئی تو میں آپ کو لعنت کے بارے میں کچھ راز بتاؤں گا۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس پہ خدا نے لعنت کی ہے تم بھی کرو۔
وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور آ گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے، میں ذکر شروع کروں. لیں جناب، اب آپ کا دماغ جو ہے نا، اب وہ میں نے سمجھا کہ تیار ہو گیا تاکہ سیدہ کے رازوں کو بیان کیا جا سکے، وجود سیدہ کو بیان کیا جا سکے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. ہم کل سے وہ پڑھ رہے ہیں جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں لیلۃ القدر کا ادراک ہی نہیں دیا گیا. تو جس کا ادراک ہی نہیں ہے، ہم اس موضوع پہ بولیں گے کیسے؟ تو پھر یوں نہ کہوں کہ جس کا ادراک ہی نہیں دیا گیا، تو پھر سیدہ پر خاموشی عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سیدہ پر خاموشی عبادت ہے. اور کل ہم نے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ سرکار وہ کل آپ نے، حالانکہ میں نے تو شہزادی کے صرف فلسفے کی حد تک تھا، کہا یہ حدیث کسا میں جبریل آ گیا جی، کیا آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کہا کہ جبریل آ گیا. جبریل نے اللہ سے اجازت مانگی کہ کیا میں چلا جاؤں اور ان پانچوں کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ اللہ نے کہا جا، چلا جا. جب اللہ کی اجازت مل گئی اسے، تو اب آ کے رسول سے تو لینے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ در بطول ہے. ہائے ہائے ہائے، یہاں اللہ امر بھی دے دے تو پھر بھی رکنا ہی رکنا ہے، کیونکہ محمد جو ساحت قدس میں نہیں روکا گیا، وہ دروازہ بطول پر روکا گیا. سرکار وہ روکے گئے کہ رک جائیے، اور رک گئے رسول. اب وہ وہاں آ گیا اور کہنے لگے کہ بھائی جناب میں اجازت ہے رسول اللہ، تو انہوں نے بھی اجازت دے دی. اب وہ چھٹا ہو گیا جناب، ان پانچوں میں چھٹا ہو گیا. تو کہا کہ یہ جملے جائز ہیں کہ جناب وہ کیونکہ خادم اہل بیت ہیں تو کیا ان کو یہ عزت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس چادر کے نیچے محمد و آل محمد ہوئے کلنا محمد، الگ الگ نہیں تھے، سب مل کے ہو گئے کلنا محمد. وجود محمد میں ضم ہو گئے. اب وہاں بیٹھا ہے صرف محمد. ہائے ہائے ہائے، اب وہاں بیٹھا ہے صرف محمد. کون محمد؟ جو یاسین ہے، جو مدثر ہے، جو طٰہٰ ہے. تو اب اگر ایمانداری سے اگر رسول کو مانتے ہو تو پھر کچھ تو حیائے ایمان کرو کہ رسول نے کہا بضعۃ منی، میری بیٹی میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. تو ہے تو محمد کا ٹکڑا نا. تو اب اگر محمد کا نام یاسین تو بطول کا نام بھی یاسین، محمد کا نام طٰہٰ تو بطول کا نام بھی طٰہٰ، محمد مدثر تو بی بی بھی مدثر. اگر محمد مزمل تو پھر بی بی بھی مزمل. پھر مانو جو وہاں اترتا ہے وہ یہاں بھی اترتا ہے. سمجھ رہے؟ بضعۃ منی. اب فدق کے لیے بی بی کا آنا، معاف کیجئے گا میں واپس پلٹوں گا حدیث کسا کی طرف، لیکن ایک جملہ سامنے آ گیا ہے. اب بی بی کا دربار میں آنا یہ بی بی کا آنا نہیں ہے، یہ محمد کا آنا ہے. بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. اب یہ آئی ہے محمد بن گئے. اور سورہ فتح میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَتَوَزِّرُهُ وَتَوَكِّرُهُ، میرے رسول پر ایمان بھی لاؤ، اس کی عزت بھی کرو، اس کی توقیر بھی کرو. یعنی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، بولے تو بحث نہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو بضعۃ منی.
تو یہ مسئلہ باغ فدق کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شان رسالت کا ہے۔ باغ دیا کہ نہیں دیا کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ رسول کی عزت کی گئی یا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے اس باغ کا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ 200 مربع کلومیٹر جس کی بی بی کی ملکیت میں قدرت توحید آ جائے، وہ 200 مربع کلومیٹر کا باغ لینے نہیں آئی، وہ ولایت علی کا پرچم لے کے آئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو ٹھوکر مار کے جنت دے دیتی ہو، جو حجتوں پر حجت ہو، وہ باغ کے لیے آئے گی؟ نہیں، وہ وارثہ رسول تھی اور ولایت علی کا پرچار کرنا اس کے اوپر فرض تھا، کیونکہ وہ علی کی بیعت میں تھی۔ تو بی بی کا آنا ضروری تھا، وہ ولایت کے لیے آئی، ولایت کے لیے آئی۔ لیکن آ کے بی بی کا ایک خوبصورت تاریخ آموز ایک جملہ سنو، پتہ نہیں کیا سنتے ہو تم کیا نہیں سنتے۔ بی بی نے ارشاد میں جائیے، خدا کی قسم آپ نے جانا ہی نہیں ہے اس شہزادی کو، آپ نے مانا ہی نہیں ہے، اور اگر اس کو نہ مانا تو ولایت علی نہیں ملے گی۔ اس کا پتہ نہ چلا تو پھر نہیں جناب۔ شہزادی نے جلال سے کہا، او بھوکے ننگو، تمہارا پیٹ اور تمہارا تن میرے شوہر علی کی تلوار نے پورے کیے، رازق تھی ذوالفقار تمہاری۔ لیکن آپ کیا جانے ذوالفقار کس شے کا نام ہے؟ آپ کو تو ایک تلوار کا پتہ ہے بس، کہ ذوالفقار ایک تلوار ہے بس۔ نہیں، ذوالفقار ایک وجود عظمت ہے، جس سے بطول نہیں، جس پر بطول وحی کرتی تھی اور وہ بیان کرتی تھی۔ چھوڑیے، آپ بہت پیچھے ہیں ابھی، ہاں ابھی چھوڑیے، ہمارا دل چھوٹا ہوا آپ سے بات کر کے، چھوٹا ہوا۔ آپ بی بی کے گھر کو بھی نہیں جانتے، اس کچے مکان کی چار دیواری کو بھی نہیں جانتے۔ مثال دوں ایک، شاید آپ تک پہنچ جائے، علی جس گھر میں صرف 3 دن رہے وہ بیت اللہ بن گیا، جس میں ساری زندگی رہا، وہ کیا ہوگا؟ یہ تو سمجھائیے مجھے داری، یہ تو سمجھائیے مجھے ذرا حضور، اس گھر کی 4 دیواری، کیا کہنا اس گھر کی 4 دیواری کا، جہاں مفہوم ہی اور ہے، جہاں مفہوم ہی اور ہے، اللہ اکبر، جہاں کنیزوں کا معیار اور ہے۔ تو اب وہ جملہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا ذرا وہ سمجھو، میں نے کہا تھا ابتدا اور انتہا کی حدود سے آگے کا راز ہے بی بی، سمجھ گئے؟ ابتدا اور انتہا بی بی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اچھا، بی بی کا ایک اسم گرامی ہے، پتہ نہیں کیا کروں میں، بہت نیچے آ کے مجھے بات کرنے پہ آپ مجبور کر رہے ہیں، جبکہ میرا دل تھا کہ پرواز کی جائے آج، لیکن آپ کا سناٹا اور خاموشی تحیر ہے، پریشانی نہیں کہوں گا، تحیر ہے، حیرانگی ہے کہ رسول کی بیٹی ایسے بھی سنائی جا سکتی ہے، کہ میں نے کوئی فضیلت نہیں بیان کی، میں نے کوئی فضائل نہیں بیان کیے، میں تو ابھی صرف تبصرے کی حد تک ہوں، میں کیا بیان فضائل کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے تو تم بیان کیا کرو گے؟ جب بیان ہی نہیں کر سکتے میری جان تو میں کیا کروں؟ اسی لیے فلسفہ عرض ہے، منطق عرض ہے،
ٹامکٹویاں نہیں مارنا چاہ رہا، اسے آپ سماعت کرتے جائیے اور دلوں میں جگہ دیجئے۔ شہزادی عالم کون ہے؟ شہزادی کے کہنے لگے شہزادی، چلیے ایک پہلو ہے زندگی کا، ہائے حضرت سلیمان نے کنیزہ سیدہ سے نہیں، ام معصومین سے، جنہیں معصومین اماں کہتے تھے، وہاں تک تو پہنچ ہی گئے ہوگے۔ اچھا جب ہمارا زمانہ جوانی تھا نا، جب ہم 18 19 20 22 سال کے، یقین جانیے ہم مجلسوں میں آپ کی طرح سناٹے میں نہیں بیٹھتے تھے، اس وقت پڑھنے والے بھی پڑھنے والے تھے، یقین جانیے ہم داد دیتے تھے، نعرے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے بادشاہوں کے رازوں پہ۔ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے جوانیاں ہی جوانوں سے روٹھ گئی ہیں۔ ایسا نہ کیا کیجیے۔ اب وہ لائیو سنتے ہیں جناب، لائیو، اور کیا ہے، سینڈوچ کھا رہے ہوتے ہیں، چیونگم کھا رہے ہوتے ہیں، چبا رہے ہوتے ہیں، اور نکریں شارٹس پہنی ہوتی ہیں، ہاف سلیو شرٹس، اور اس پہ ویڈیو چلا کے چلتے پھرتے، بیچ میں کالیں بھی سن رہے ہیں اور بیچ میں لائیو مجلس دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات، کان کھول کے سن لو، محمد والے محمد اپنی بارگاہوں میں آتے ہیں، تمہارے گھروں میں نہیں آتے۔ وہاں آدھے بے لباس ہو کے تم مجلس سن رہے ہو، کوئی ہے تمہیں روکنے ٹوکنے والا؟ کوئی فرق؟ ترقی کے نام پہ، لبرل ہونے کے نام پہ، ماڈریٹ ہونے کے نام پہ تم دین سے عاری ہوتے چلے گئے اور تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا ہے یہ معاشرہ؟ یہ ترقی ہے انسان کی؟ نہیں، یہ جاہلیت ہے انسان کی، یہ جاہلیت ہے انسان کی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ماڈریٹ ہونا ہے، یہ لبرل ہونا ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ نے کیسے جانا کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی ہوگی، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ جائیے کسی اور پہ تاثر لیجئے۔ آپ سے زیادہ اچھی نوکریاں میں نے انجوائے کی، لیکن آخری زندگی میں بادشاہوں نے اپنے نوکری کے لیے منتخب کر لیا، یہ ہے ترقی۔ یہ ہے وہ دی ہوئی عزت، اس خاندان کی دی ہوئی عزت۔ یقین جانیے علی کو یوں کر کے نہ مانیے، یوں کر کے مانیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سلوات پڑھیے، میں شہزادی کی بات۔ جی 26 کا وہ باہر اشتہار بھی بھائی لگا ہوا ہے، 26 رجب کو انشاءاللہ تعالی وہاں، میں تو اس میں یقین جانیے وہ اشتہار دیکھ کے ایسے ہی ہے جیسے ایک مخمل کے قالین میں ایک کیا کہوں ٹاٹ کا پیوند۔ میں تو پتہ نہیں اس میں کچھ ہوں کہ نہیں، بڑے بڑے اتنے بڑے نام، حالانکہ میں بھی اتنا بڑا ہوں لیکن میرا نام اتنا سا ہے۔ اور شکر ہے کہ اس پہ مجھے کوئی عجیب و غریب لقب نہیں دیے گئے۔ مومن آل محمد ہی بن جائے نا تو بڑی بات ہے۔ ہاں استغفر اللہ۔ اگر میں دیکھیں میں کہوں میرا لکھیے سلطان الذاکرین، تو میں قبر میں جاؤں اور امام سجاد آ جائیں اور وہ پوچھے میں ذاکرین کا سلطان ہوں یا تو میں معافی دیجئے گا، مجھے بڑے تو یہ بھئی اس دن میں بھی حاضر ہوں گا 2 بجے کے قریب، ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا اعلان جی؟ حیدری یا علی، چلیں جی مہربانی، خوش ہو گئے مومن بچے۔ چلو سیدہ کے اب 4 راز سن لیجئے، میرا وقت بھی بہت قریب، ٹھیک ہے جی؟ اور مجھے لاہور بھی واپس جانا ہے، تو پھر کل پھر واپس آؤں گا۔
تو لیکن پلیز آپ جو ہے نا توجہ سے سن لیا کیجئے کہ جتنی مرضی. اب میں 3-4 راز بیان کر رہا ہوں بیوی کے، اب وہ آپ کو اٹھانے ہیں. سلیمان پوچھ رہے ہیں بی بی فضہ سے، چلیے نام لے دیا میں نے. سیدہ سے پوچھ رہے ہیں یہ بی بی جو چکی چلاتی ہیں، بس اتنا ہی کہا تھا کہ شہزادی کھڑی ہو گئی. تو میرے بھائی سلیمان بس اس سے آگے نہ بولنا. تمہیں کس نے کہا کہ نبی کی بیٹی جو پیستی ہے؟ نہیں، زہرا کی چکی چلتی ہے تو اسلام کے دائرے بنتے ہیں. اللہ سرکار سمجھ معیار سمجھ رہے ہیں؟ کہا سرکار اسلام کے دائرے بنتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا شہزادی، میں نے سنا ہے جبریل بھی چلاتا ہے چکی شہزادی کی. تب انہوں نے کہا سلیمان بھول گئے تم؟ سن رہے ہو؟ کہا سلیمان بھول گئے ہو تم جب رسول حج کے لیے گئے تھے اور طواف کعبہ ہو رہا تھا تو بی بی نے حجر اسود کے بوسہ لینا تھا تو بی بی نے علی سے کہا علی میرے بابا سے پوچھئے کیا لوگوں کی طرح امت کی طرح میں زہرا بھی حجر اسود کو بوسہ دوں؟ علی نے جا کے رسول کو سرگوشی کی، آپ کی بیٹی پوچھ رہی ہے کیا حجر اسود کو میں بھی امت کی طرح بوسہ دوں؟ رسول نے طواف روکا، کہا علی بلند آواز سے کہے بطول نہیں چوم سکتی، اگر چوما تو کعبہ پاش پاش ہو جائے گا. ہائے 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 ہائے، یہ ہے طہارت بطول عذرا. حیدری جس کی طہارت کعبہ نہ اٹھا سکے، حجر اسود نہ اٹھا سکے، تو کہا پھر بی بی کیسے بوسہ دے؟ کہا اپنے ہاتھ پہ اپنی چادر لپیٹ کے رکھیں اور اپنے ہی ہاتھ کو بوسہ دیں. یہ بات بتلا کے بی بی نے کیا کہا؟ کہا سلیمان بھائی تو گواہ نہیں؟ کہا گواہ ہوں، ایسا ہی ہوا تھا. کہا تو جب حجر اسود کو بی بی ہاتھ نہیں لگاتی تو جہاں بی بی نے چکی کو ہاتھ لگایا وہاں جبریل چلائے گا. سمجھ رہے ہیں سرکار؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ سلامات شرکت، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو اسی طرح جبریل نے تحت الکساء کے کلنا محمد سے بات کی کہ میں غلامی میں قبول ہوں کہ نہیں. تو اب یہ محمد و آل محمد جہاں بھی اکٹھے ہوں، جو غلامی میں ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنی حد میں رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آسمانوں میں جبریل نے کہا تھا اے میرے آقا اس لکیر سے آگے میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آپ جائیے. ہائے 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 سرکار. تو حدیں ہیں بھائی، حدیں ہیں. ہر بات کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، حرمت کی نگاہ سے دیکھیں. جبریل کی جہاں حد ہے وہ وہیں ہے، چاہے وہ چادر تطہیر کے اندر ہی کیوں نہ آ جائے. جہاں غلامی کی حد ہے وہ وہیں ہے، ورنہ یہ اللہ کے پاس کھڑا ہو کے اللہ سے ہی پوچھ رہا تھا یہ کون ہے. جسے اللہ کے پاس رہ کے پتہ نہ چلا یہ کون ہے، قریب آ کے کیسے پتہ چلے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حدود غلامی ہیں، ہم سب کی حدود غلامی ہیں اور اسے وہیں تک رہنا ہے. یہ سیدہ کا گھر ہے،
رسول خدا نے 20 مرتبہ فرمایا میری بیٹی کے حجرے کی چھت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہے اب رسول کو کیا کہے، سامنے نظر تو آ رہی ہے چھت ہے، بس کسی نے جرت کر لی مولا چھت تو ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں میری بیٹی بطول کے حجرے کی چھت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا مولا چھت نظر تو آ رہی ہے، کہا وہ تمہیں چھت نظر آ رہی ہے، میری نظر سے دیکھو وہ عرش الہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ عرش الہی ہے میری بیٹی۔ اور سنیں گے میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں سیدہ کا ادراک ہی نہیں دیا گیا تو تم بولو گے کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور، ادراک ہی نہیں دیا گیا۔ اچھا اب اسوہ دیکھتے، سرکار عباس علمدار، انہیں تو جانتے ہو گے آپ، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا بھائی، یہ دعویٰ آپ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں جانتے ہیں، میری تو توبہ ہے، میں کیا جانوں عباس کون ہے۔ اچھا وہ ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ تمہیں سنائی جاتی ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ثمرہ ہے عباس بی بی کی دعاؤں کا۔ واہ بھائی واہ، تو کبھی تم نے ڈھونڈا کہ یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ تو چلیے صحیح بخاری سے آج روایت لے لیتے ہیں، وہ بھی تو ہماری ہی کتاب ہے بھائی، اسلامی کتاب ہے۔ صحیح بخاری میں باب الدعا میں دیکھنا ایک حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا مالک مع الدعا، یہ دعا کیا ہے؟ تم نے کہا نا عباس بی بی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، پھل ہے، تو آؤ ذرا دعا تو دیکھیں دعا کیا ہوتی ہے۔ رسول سے پوچھا گیا مع الدعا، دعا کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو اب یہ نہ کہو کہ عباس دعا کا نتیجہ بی بی کی عبادتوں کا۔ ہائے ہائے سرکار، عباس بی بی کی دعاؤں کا نتیجہ، دعاؤں کا نتیجہ حضور، دعاؤں کا نتیجہ ہے، نہیں نہیں نہیں، عبادتوں کا صلہ ہے، بی بی کی عبادتوں کا۔ دعا العبادہ، دعا عبادت ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ حضور نے ایک دن بیٹی سے کہا، چلو ایک سامنے آ گئی ایک گفتگو، تو کہا بیٹی میں نے رات تیرا چرخہ سنا۔ بی بی نے کہا جی ہاں میں نے کچھ دھاگا بنایا، کپاس کاتی کچھ میں نے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں ہم ساری رات تیرے چرخے کی عبادت سنتے رہے، اس کی تسبیح و تحلیل سنتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن پہلے سن لو عباس کا تذکرہ میں نے اچانک کیوں کیا۔ عباس کی والدہ جب اس گھر میں دلہن بن کے آئی نا، شہزادی جب دلہن بن کے آئیں 24 ہجری میں، پتہ نہیں تمہیں تو یاد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور 26 ہجری میں پھر سرکار عباس کی آمد ہوئی۔ جب شہزادی، اللہ اکبر، عباس کی والدہ گرامی جب دلہن بن کے، شادی نہیں پڑھ رہا، صرف تمہیں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ بی بی جب آئی نا دروازے پہ، تو کنیز سیدہ نے ان کے کان میں کہا کہ دروازے کے آگے کھلتے ہی نا علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ شہزادی نے آہستہ سے امیر المومنین کو پکارا جو ڈولی کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ بی بی نے کہا یا امیر المومنین، اچھا علی کا نام تو آپ نے سنا نا کہ علی بلندی کو کہتے ہیں، آپ والا معنی کہہ رہا ہوں میں، اپنے والا نہیں، کہ بلندی کو علی کہتے ہیں۔ کیسی ہے عباس کی والدہ کہ انہوں نے پکارا اور بلندی کو جھکنا پڑا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نہیں آپ سن نہیں سکتے، نہیں آپ کا علاقہ سننے والا نہیں ہے۔ علی نے جھک کے بی بی سے پوچھا کیا ہوا سیدہ؟
کہا مولا میں پوچھنا بھول گئی، مجھے بتایا گیا ہے کہ دروازے کے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں میرے استقبال کے لیے، مولا بس آپ سے اتنا پوچھنا تھا کہ قرآن سے کس طرح باتیں کی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، کیا مالک بس پوچھنا تھا قرآن سے بولتے کیسے ہیں۔ تو جب شہزادی گھر میں داخل ہو گئی، جس کے لیے میں نے تمہیں واقعہ سنایا، تو بی بی کے لیے دروازہ کھولا گیا سیدہ کے حجرے کا، بی بی نے سجدہ کیا اور کہا اس کے سامنے علی میرے لیے ایک جھونپڑی بنا دیجئے، ایک حجرہ جس کا چہرہ اور منہ بی بی کے حجرے کی طرف ہو تاکہ میں نماز کعبے کی طرف پڑھ سکوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ یہ ہے عباس کی والدہ گرامی، اس گھر کا اثر سمجھ رہے ہیں نا، اس گھر کا اثر، ہاں اس گھر کا اثر، کہ وہ ہے کیا اثر، کمال گھر اور اثر بھی عجیب۔ شہزادی کی 9 کنیزیں ہیں، فہرست میں 9 کنیزیں، اور یہ بی بی جو ہے نا، یہ بی بی جسے اماں کہتے ہیں اہل بیت، یہ کنیزوں میں نہیں ہے۔ آپ بھلے کہتے ہیں، موج کریں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ معصومین کی اماں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کبھی میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا یا نہیں کیا، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ انہیں اماں کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اماں کیوں ہیں، انہیں اماں کس لیے کہتے ہیں؟ ہے حضور کوئی؟ اب میں آگے بڑھ جاؤں یا رک جاؤں؟ پتہ نہیں وہ گلو صاحب آ تو نہیں گئے کہ مجھے پھر اشارہ کر دیجئے، میں ملانگا جا بندہ مینوں کی پتہ کون آیا تو کون گیا۔ سرکار معاف کر دیجئے گا، مجھے نہیں علم لگا، مجھے بتا دیجئے گا، میں مذاہب پڑھ دوں، ٹھیک ہے؟ مجھے اشارہ کر دیجئے گا فیاض بھائی۔ تو تب تک میرے لیے تو زہ نصیب، میرے لیے تو زہ نصیب کہ میں اس شہزادی کا ذکر کر رہا ہوں جسے اللہ نے کہا انسانوں کو ادراک ہی نہیں ہے۔ تو اب میں سنا دوں کہ انہیں اماں کیوں کہتے ہیں یا میں آگے بڑھ جاؤں؟ نہیں، یہ سناٹا نہیں چاہیے، ہاں، کیونکہ بی بی پہ تو بات ہو نہیں سکتی کیونکہ ادراک ہی نہیں ہے سرکار۔ تو اب سمجھنا ہی ہے نا بی بی کو، بات تو بی بی پہ ہو نہیں سکتی، حقیقت اتنی بڑی ہے، راز اتنا بڑا ہے، راز اتنا بڑا ہے۔ بی بی کے نکاح پہ علی کی والدہ گرامی نے فرمایا تھا، اے رسول خدا، ان دونوں شہزادے اور شہزادی کا نکاح 40 دن پہلے اللہ نے آسمانوں پہ کیا۔ تو جانتے ہو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا اماں، اپنی والدہ سے کہنے لگے، علی کی والدہ زوجہ سرکار ابو طالب سلام اللہ علیہ، ملکۃ القدس، وارث اسماعیل الحسنہ، وہ شہزادی کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، کچھ اس نکاح کا احوال بیان کیجئے۔ تو بس راز کی بات ہے، بس ایسے ہی گزر جاؤں گا بجلی کی طرح۔ تو اچانک رسول مسکرائے اور کہنے لگی اماں بس یوں سمجھ لیجئے اللہ نے اپنے بدن اور اپنے روح کا نکاح کر دیا۔ نہیں اٹھا سکتے بوجھ، میں نہیں شکست مان لی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے سب کو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اس
سرکار ابھی تک تو میں سیدہ کا فرشی ذکر کر رہا ہوں، آپ مجھے عرش تک جانے ہی نہیں دے رہے۔ ساتھ چلو تو میں دے جاؤں، اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ میں بھاگ جاؤں آپ کھڑے رہیں، تو اکٹھے ہی چلنا ہے۔ تو سن لیجئے سرکار انہیں اماں کیوں کہتے ہیں؟ بس میں اس کے بعد مصائب شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اتنا بوجھ نہیں لادنا تم پہ کہ اگلا بھی چوپٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ بس معرفت کی حد تک بات رہے تو اچھی ہے۔ سرکار انہیں اماں کیوں کہتے ہیں؟ سلیمان فارسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا، بی بی آپ کو اماں کیوں کہتے ہیں اہل بیت؟ تو شہزادی نے کہا سلیمان میرے بھائی، اگر تو بھائی نہ ہوتا تو میں تمہیں ہرگز نہ بتاتی، یہ راز ہے، اگر تم نے سننا ہے تو شاگردوں کی طرح بیٹھ جاؤ۔ اگر تم نے راز الہی سننا ہے تو پھر شاگردوں کی طرح بیٹھ جاؤ۔ سید اب ایک چٹان تھی اس پہ بیٹھ گئی، اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں آگے دو زانو ہو کے طلباء کی طرح بیٹھ گیا، اور جب میں بیٹھ گیا تو بی بی نے بولنا شروع کیا۔ اب دیکھو یہ ہے حدیث کیفیت، اصطلاحاً حدیث کیفیت ہے، اسے آپ کانوں سے بھی سنیں گے اور کیفیت میں جا کے محسوس بھی کریں گے، اگر نہ کی تو پھر لطف آپ کا ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس مستی میں جانا ہے، اس مجذوبی میں جانا ہے، اس عشق میں جانا ہے، تو پھر عاشقوں کی طرح سنا کیجئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ او میرے بھائی سلیمان، او میرے بھائی سلیمان، تمہیں کیا بتلاؤں، ایک دن، بی بی کہہ رہی ہے، ایک دن نبی کی بیٹی اپنے حجرے میں تنہا تھی، تنہا تھی، اپنے حجرے میں تنہا تھی، اچانک انہوں نے لب ہلائے بغیر، بولے بغیر، لب ہلائے بغیر مجھے پکارا، لب ہلائے بغیر مجھے پکارا۔ کمال نہیں یہ بی بی جو کنیز کہلاتی ہے، لیکن کس قدر بلند ہے، جس کو وحی بطول کی سمجھ ہے۔ اللہ اکبر، کہا بغیر لب ہلائے شہزادی نے مجھے پکارا، میں دوڑتی ہوئی حجرے کی طرف گئی، شہزادی نے حکم دیا اندر آ جا بی بی، میں نے دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوئی، ارے سلیمان بھائی، ارے سلیمان بھائی، بی بی حجرے میں تنہا تھی، میں موجود تھی لیکن وہ پھر بھی تنہا تھی، ہائے 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 ہائے، کہا وہ پھر بھی تنہا تھی، میں حاضر ہوئی، مجھے حکم ہوا میرے قدموں میں بیٹھ جا، میں بطول عذرا کے قدموں میں بیٹھ گئی، بی بی نے مجھ سے بغیر لب ہلائے کہا فضہ ڈرو گی تو نہیں؟ میں نے سر جھکا کے کہا میں کوئی موسیٰ نبی ہوں، ہائے 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 کہ میں ڈر جاؤں گا، اللہ کہہ رہا تھا ان اللہ، اور وہ خوف زدہ ہو گئے، ہائے 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 ہائے، کہا میں کوئی موسیٰ نبی ہوں کہ میں ڈر جاؤں؟ قرآن نے واقعہ بیان کیا بھائی، ہاں میں نے نہیں کیا، قرآن نے کہا کہ تخف، انہوں نے خوف محسوس کیا، تو بی بی نے کہا میں تیرے قدموں میں بیٹھی ہوں، میں کیوں ڈروں گی، میں بطول کے قدموں میں بیٹھی ہوں، کہا تب بی بی نے مجھے کہا لب ہلائے بغیر او سیدہ میری طرف چہرہ کر، میرے چہرے کی زیارت کر، کہا میں نے اپنا چہرہ بلند کیا، او سلیمان بھائی میں تجھے کیا بتلاؤں، میں نے کلو نا محمد ہوتے دیکھے، میں نے کلو نا محمد ہوتے دیکھے، میں کیا بتلاؤں۔ پھر بی بی نے جلال میں کہا
او سلیمان بھائی، میں تمہیں کیا بتلاؤں، کیا بتلاؤں، کیا بتلاؤں۔ بی بی نے مجھے اٹھنے کا حکم دیا، میں اٹھی، میں نے چہرے کی طرف دیکھا، او سلیمان بھائی مجھ پر سلام کر، میں نے قائم آل محمد دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے قائم آل محمد دیکھا۔ سلیمان بی بی نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، میری باہوں کے حصار میں بی بی نے مجھے لے لیا۔ بی بی کی چادر مجھے چھونے لگی، بی بی کی چادر کی خوشبو مجھ سے آنے لگی۔ مجھے حکم ہوا حجرے سے چلی جا، میں حجرے سے باہر نکلی، صحن میں حسن اور حسین کھڑے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا، تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر اماں اماں کہتے مجھ سے آ کے لپٹ گئے۔ کہا تب سے اہل بیت مجھے اماں کہنے لگی، کیونکہ میری چادر سے سیدہ کی چادر کی خوشبو آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہم صلی علی محمد الوالد۔ اس گھر کے حقائق پہنچ رہے ہیں جناب، اس گھر میں کیا کیا عزتیں ملتی ہیں، اس گھر کو ماننے کا لطف کیا ہے، اس گھر سے خدا ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ ہائے، لیکن اب ایک عظمت سلیمان بھی سن لیجیے تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ سلیمان اپنی ریش مبارک سے، وہ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، بہاری دے رہے تھے، بہاری، کہ وہ اور کچھ کہتے ہیں مجھے، بہاری ایسا ہی ہے نا، جھاڑو دینا، جھاڑو دینا، بہاری سلیمان دے رہے تھے۔ اور جب بہاری دے چکے تو سلیمان نے اپنی ریش کو ایسے ایسے کیا، صفا کیا، چلیں تو رسول خدا دیکھ رہے تھے۔ حضور نے اپنے تخت سے بلند آواز سے کہا، سلیمان تو اپنی ریش کو جھاڑ رہا ہے اور آسمانوں میں فرشتوں میں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرشتے ایک دوسرے کے اوپر گر کے آ رہے ہیں کہ اس کی ریش سے نکلی ہوئی مٹی میں لے لوں، کوئی کہتا ہے میں لے لوں، کوئی کہتا ہے میں لے لوں۔ داری یا الہی، سرکار اس گھرانے کو سمجھ رہے ہو؟ کیا عزتوں والا گھرانہ ہے سرکار، کیا عزتوں والا گھرانہ ہے، کیا عزتوں والا گھرانہ ہے۔ اب اگر جہاں فرشتے جس کی خاک لینے کے لیے بھگدڑ مچ جائے، اگر انسان وہاں آگ لے جائے، اگر وہاں آگ لے جائے کوئی، اور وہاں کوئی ٹھوکریں مارے، اور مصطفیٰ کی بیٹی جس کا کوئی ادراک نہیں، سیدھے لفظوں میں کہہ دوں، چاہے تجھ پر بھاری ہی کیوں نہ پڑے مسائل، اگر کوئی امتی اسلام کے نام پر خدا کی توحید کی انگلیاں توڑ دے، ہے کوئی انگلیاں توڑ دے اور شہزادی آواز دے کے کہیں علی میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، تو کہا جا سکتا ہے ہاں؟ جہاں جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل رکتے ہوں، جہاں قرآن کی وحی رک جاتی ہو، اس رسول کی بیٹی کے کوئی ہاتھ توڑ دے، ہے یہ کیا عجب ہے؟
یہ کیا شعور ہے؟ اور رسول کی 7 قبر مبارک ہے، ایک دیوار ہے بی بی کے حجرے میں اور ادھر، اور رسول کی بیٹی اگر پکار پکار کر یہ کہے بابا میرا ہاتھ توڑ دیا تیری امت نے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس رسول کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور اگر علی دیکھ کر یہ کہیں یا رسول اللہ فریاد ہے تیری امانت میں پوری واپس نہیں کر سکا، تیری امت نے تیری بیٹی کی پسلیاں توڑ دی، پسلیاں توڑ دی؟ نہیں سرکار، دروازے کی چوب بی بی کے حلق میں پیوست، چوب دروازہ حلق میں پیوست ہوئی۔ فضہ بی بی کہنے لگی امیر گلے میں بندھا دوپٹہ نہیں کھلتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی سے پوچھا ماں تیری کے گلے میں یہ رومال کیوں بندھا ہے؟ کہا بابا کیا بتلاؤں میں آپ کو، یہاں چوب باب تھی، اس سے خون رشتہ تھا۔ اور حسین رو رو کے کہتے تھے ماں تو میرا نام نہیں نہ لے سکتی اس زخم کی وجہ سے، تو پتہ نہیں کیسا اتفاق الہی ہے کہ حسین کربلا میں ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حسین گھوڑے کو کاؤ دے کے واپس پلٹے، میں نے دیکھا کہ میرا بھائی کچھ کہنا چاہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ظالموں نے ایک تیر چلایا جو میرے بھائی کے حلق میں آ کے لگا۔ حسین گھوڑے سے اترے، اپنے حلق سے تیر نکالا، پھر اپنی ہتھیلی کو دیکھا، پھر عبا سے صاف کیا، پھر انگلی سے اپنے گلے کا خون لیا۔ حسین نے اپنی ہتھیلی پہ کچھ لکھا، بی بی کہتی ہے میں نے پکار کے کہا حسین مجھ سے کہہ دے جو کہنا چاہتا ہے۔ کہ بڑی مشکل سے حسین میرے قریب آئے، میں نے پوچھا حسین کیا ہوا، خون سے کیا لکھ رہے تھے؟ بڑی آہستگی سے حسین نے کہا بہن میں اپنی ماں کا نام لینا چاہ رہا تھا، امت نے میرے حلق میں تیر مار، میں گھوڑے سے اتر کے میں نے لہو سے اپنے ہاتھ پہ لکھا فاطمہ۔